بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کریم اور اہل کرامت کے سلسلے میں، اس عشر کرامت کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کرامت کی نشانیاں کون سی ہیں، کن انسانوں کو اہل کرم کہا جاتا ہے، اور کون سی خاصیت اور کون سی نشانیاں ہیں جس سے ہم اہل کرم کو پہچان سکتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو اہل کرم کے زمرے میں ڈال سکتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم بھی اہل کرم میں بن سکتے ہیں، ہمارا بھی شمار ان کے ساتھ ہو۔ امام صادق علیہ السلام کچھ خصوصیات میں یہاں پہ روایات کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ تدل علی کرم المرء، تین چیزیں ہیں جو انسان کے کرم کی نشانی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ حسن الخلق، یعنی خلق حسن، یعنی اس کا جو اٹھنا بیٹھنا اور دوسروں سے برخورد کرنا، اس کی رفتار اور اس کا گفتار جو ہے وہ حسین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ خلق حسن سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، خلق حسن اس کے پاس پایا جاتا ہے، یہ اہل کرم کی نشانی ہے۔ دوسری وَقَزْمِ الْغَيْظِ، جب اسے غصہ چڑھتا ہے، جب اسے شرارت سوجتی ہے تو وہ قزم غیظ کرتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پیے، اور اس کے بدلے میں وہ کیا کرتا ہے؟ مدارا کرتا ہے۔ وَغُضِّ الطَّرْفِ، اگر کسی اشتباہ کو دیکھتا ہے، اگر کسی نے غلطی سے سہون کوئی کام انجام دیا، غلطی سے کوئی کام انجام دیا، تو وہ اس پہ مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ اہل کرم کی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ اپنے کرم کے ذریعے سے اس انسان کو بخش دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ تین چیزیں جو امام صادق علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ دو اور چیزیں ہیں امام علی علیہ السلام فرماتے، بہت ہی اہم چیزیں، الکرم ملک اللسان و بذل الاحسان۔ فرماتے ہیں میں آپ کو کرم کا خلاصہ بتاؤں کہ کرم کسے کہا جاتا ہے۔ کرم یعنی زبان پہ قابو رکھنا۔ اگر انسان اپنے زبان پہ قابو رکھتا ہے، کیونکہ زبان ہی ایسی ایک مخلوق ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر کوئی گناہ ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہی زبان سے جتنے لوگ زبان کے گناہ کے ذریعے سے جتنے لوگ دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی ان لوگوں کی نسبت سے جو اپنی زبان سے جن لوگوں نے گناہ نہ کیا ہو۔ لہذا زبان پہ قابو رکھنا یہ اہل کرم کی نشانی ہے۔ یہ اور زبان کا گناہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے ایک گناہ نہیں کرتا بلکہ دو گناہ کرتا ہے۔ مثلا اگر زبان کے ذریعے سے انسان کسی کو گالی دے، خدا نخواستہ الیاذ باللہ کسی کو گالی دے، تو سامنے والے کو وہ غصے میں بلاتا ہے اور سامنے والے کو گالی دینے پہ مجبور کرتا ہے، تو یہ زبان جس نے کنٹرول نہیں کی اور جس نے ابتدا کی، تو گویا وہ دو گناہوں کا مرتکب ہوا۔ ایک یہ کہ اس نے گالی دی، دوسرا یہ کہ دوسرے کو اکسایا کہ وہ بھی وہی کام انجام دے، لہذا وہ دو گناہوں کا مرتکب ہوا۔ لہذا زبان قابو میں رکھنا یہ اہل کرم کی نشانی ہے۔ دوسروں پر احسان کرنا ہے، بذل الاحسان۔ اہل کرم کو اگر پہچاننا ہے تو دیکھو کہ وہ احسان کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، حسن ہے ان کے اس کام میں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو عطا تو کرتے ہیں، لیکن ان کی عطا جو ہے، ان کی بخشش جو ہے، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو، وہ دوسروں کو شو کرنے کے لیے ہو، وہ ریاکاری کے لیے ہو، وہ دوسروں کو مسحور کرنے کے لیے ہو۔ اگر ان کا حسن ہے اور وہ جتنا اس فقیر کی ضرورت تھی، اگر کوئی اسیر ہے تو اس کو اس اسارت سے نجات دیتے ہیں، اگر کوئی فقیر ہے تو اس سے اس فقر سے نجات دلاتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے اس بیماری سے علاج معالجہ کراتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، حسن تو اسی کو کہا جاتا ہے نا، حسن یعنی موزونیت، یعنی جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا۔ احسان بھی اسی سے نکلا ہے، احسان بھی اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، تو اس سے وہ عطا کیا جائے۔ اب لباس کے بدلے میں ہم کسی کو مثلاً کھانے کی مثلاً چاول کی ایک بوری دے، شاید اس سے اس کو گزارا نہ ہو۔ کسی کو بیماری ہے، کسی کو
خدا نہ کرتا ایسی بیماری ہے کہ جس میں لاکھوں کا اس کا خرچہ ہوتا ہے، اب اس کو اٹھا کے ہم مثلاً فرض کرے 3 جوڑے کپڑے دیں تو اس سے اس کو گزارا نہیں ہوگا۔ حسن بذل الاحسان سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو چیز اس محتاج کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اگر اس ضرورت کو ہم نے پورا کیا تو گویا ہم نے کرم کیا، گویا ہمارا شمار کریموں میں ہوگا، وگرنہ یہ کرم نہیں ہے۔ سخاوت ہو سکتی ہے لیکن کرامت نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ الکریم، کریم کسے کہا جاتا ہے؟ کریم کی ایک اور نشانی کیا ہے؟ من تجنب المحارم، جس چیز کا آج کل فقدان ہے۔ اگر کریم دیکھنا ہے کہ تم اہل کرم میں سے ہو تو دیکھو تم محارم سے اور حرام کاموں سے کتنا پرہیز کرتے ہو۔ من تجنب المحارم وتزنہ عن العیوب، اور وہ عیب اور وہ نقائص، وہ پستیاں، اس سے کتنا تم اپنے آپ کو پاک کرتے ہو۔ یہ اور 2 نشانیاں ہیں، یعنی حرام اور حرمت شکن کاموں سے پرہیز کرنا اور نقائص اور عیوب سے اپنے آپ کو منزہ اور پاک کرنا۔ اگر کہیں پہ ہمارا نقص ہے، کہیں پہ ہمارے اندر عیب پایا جاتا ہے تو اس عیب کو میں دور کر سکوں۔ اگر اس عیب کو ہم نے دور کیا تو سمجھ لینا کہ ہم اہل کرم میں سے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی عطا کردہ وہ زرین باتیں ہیں کہ جو فرماتی ہے کہ دیکھو مومن، تم شیعہ ہو، تم مسلمان ہو، تم اہل اسلام میں سے ہو، اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کس کیٹیگری میں ہو، اہل کرم میں سے ہو یا اہل لعم میں سے ہو، تو دیکھو کہ تمہارے اندر حرام سے بچنے کا کتنا مادہ پایا جاتا ہے، کس درجے تم پستی سے دور رہتے ہو۔ اگر تم حرام سے پرہیز کرتے ہو، جہاں تم خلوت کرتے ہو، خلوت گاہوں میں یہ جو حرام کا ابزار تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تم اس حرام کے ابزار سے، حرام کے عنصر سے بچتے ہو یا نہیں بچتے ہو؟ اس کا موازنہ کرو، پھر تم دیکھو کہ تم اہل کرامت میں سے ہو۔ الکریم من یعفو مع القدرہ، ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں مولا الموحدین کہ طاقت کے باوجود انسان اپنے مخالف کو معاف کر دے۔ کبھی ہوتا نا انسان موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے، میرے ہاتھ میں قدرت آ جائے اور میں سامنے والے جس سے میری مخالفت چل رہی تھی، جس نے میرا مثلاً کوئی تھوڑا نقصان کیا تھا یا جس سے میری دشمنی چل رہی تھی، اس کو میں مواخذہ کروں، اس کو میں مثلاً دکھا دوں کہ میرے پاس بھی طاقت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل کرم میں سے بننا چاہتے ہو تو دیکھو اگر طاقت تمہارے پاس ہے اور تم دشمن کو، اپنے مخالف کو، معاند نہیں، اپنے مخالف کو تم سزا دے سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، تم سزا دینے کے اس اقتدار پر بھی ہو، لیکن اگر تم نے اپنے مخالف کو معاف کر دیا تو سمجھ لینا تیرا شمار اہل کرم میں سے ہے۔ وَيَعْدِلُ مَعَ الْأُمْرَةِ، اور اگر طاقتور وہ حاکم ہے تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدالت سے پیش آئے۔ یکف لسانہ ویبذل احسانہ، اور اپنا بذل احسان کرے۔ یہ ساری چیزیں جب مولا نے فرمائی، پھر فرمایا امام المتقین نے کہ اگر تمہیں سرچشمہ دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر یہ نشانیاں کیوں پیدا نہیں ہوتی، تو ذرا دیکھنا کہ تمہارا حوصلہ کتنا بلند ہے۔ اگر پست حوصلہ ہے تو تمہارے اندر پستیاں ہی جنم لیں گی، لیکن اگر حوصلہ بلند ہے تو امام حمام فرماتے ہیں الکرم نتیجۃ علو الہمہ، یعنی اعلیٰ اور بلند ہمت اور حوصلے کا نتیجہ جو ہے اس کا نتیجہ کرم ہے۔ یعنی کرم کہاں سے پھوٹتا ہے، کرم کا سرچشمہ کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ انسان کے اندر حوصلہ بلند ہو۔ جو حوصلہ بلند رکھتا ہے، جس کا عزم راسخ ہو، جس میں برداشت کی طاقت ہو، وہی قزم گیز کر سکتا ہے، وہی قدرت کے باوجود اپنے مخالف اور معاند کو معاف کر سکتا ہے۔ جیسے مولا متقیان کی سب سے عظیم مثال جنگ خندق میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ باوجود اس کے پاس طاقت تھی، وہ سامنے والے کا سر کاٹ سکتے تھے، لیکن قدرت کے باوجود بھی اپنے دشمن کی غلطی کو اور ناسزا کو معاف کر دیا۔ تو عزیزو، خلاصہ اگر ہمیں کرنا ہے کہ ہم کرامت اور کرم کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اہل کرم میں یہ 2 خاصیت ہونی چاہیے۔ ایک یہ
کہ وہ اپنے اوپر احسان کرے، دوسرا یہ کہ وہ دوسروں پر احسان کرے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرے۔ اپنے آپ پر نیکی کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی پستیوں سے دور رہے، اہل تقوی ہو، اہل تجانب عن المحارم ہو، اور دوسروں سے احسان نیکی کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی دوسروں پہ احسان کرے، دوسروں کے ساتھ محبت اور حسن خلق سے پیش آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔